تو میری بیٹی گاڑی کو دیکھ کے روتی تھی، کسی کی گاڑی دیکھ لی تو وہ رو پڑتی تھی، چھوٹی سی تھی، 1.5 سال کی تھی. تو ستیہ کہتا تھا کیا مسئلہ ہے، اس کی بیگم کا نام بارنی تھا. تو میری وائف اس کو کہتی تھی اصل میں مسئلہ یہ کہ پشاور میں ہمارے پاس گاڑی تھی، اب اس کو یہاں گاڑی لیکچرر کے پاس، لیکچرر، میں لیکچرر تھا اس وقت، لیکچرر کے پاس گاڑی. ستیہ نے تو سائیکل جب نہیں لی تھی ہم نے اتنی مٹھائیاں باندھ دی. ہم ہیں کون سا 3rd ورلڈ کنٹری، اور ہمارے عادتیں کون سے ہیں، اے سی میں سونے کی، اے سی کے گاڑی میں سفر کرنے کی. ریئلی ہم اپنے سائز سے اوپر چلے گئے، اور ان حکمرانوں نے بھی کیا کیا، پیسہ لیا، 70 خود کا یا 30 ہم میں سبسڈی کی صورت میں تقسیم کیا، ہمیں بھی خوش رکھا، خود بھی خوش رہے. آج جب سختی آئی ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ کیا ہوتی ہے چیز. یہ اس وقت اس ملک کے دیوالیہ ہونے سے بال بال ہم بچ رہے ہیں، بال بال بالکل دیوالیہ. اور دیوالیہ پن میں یاد رکھیں نقصان غریبوں کا نہیں ہوتا. گھروں کے دروازے کس کے ٹوٹتے ہیں، سفید پوشوں. وہ بڑے امیر تو بھاگ جاتے ہیں، سفید پوشوں کے دروازے ٹوٹتے ہیں. تو یہ ہم اس ملک میں اس وقت جو سٹیٹس ہے، ایجوکیشن کو ہم اہمیت دیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ دنیا کا عامر ترین بندہ جاگیردار نہیں ہے. فیس بک کا مالک کون ہے، دوسرا کون ہے، ایجوکیشن سے ترقی ہوتی ہے. نعیم خالد یہاں کڑا ہے، نعیم خالد اس وجہ سے کڑا ہے کہ جاگیردار تھا. لیکن نعیم خالد 3 کمپنیاں چلا رہا ہے، کیا اس وجہ سے چلا رہا ہے کہ اس کے والد نے اس کے لیے چیزیں کی تھی؟ نو، اٹ از ایجوکیشن. آپ یہ اہمیت تو پہلے بچوں کو سمجھا دیں. اسی گھر میں آج کپڑے عید کے لیے نئے لیے جاتے، جوتے لیے جاتے. ہم جو چھوٹے تھے تو سال میں 1 دفعہ ملیشیا کے کپڑے خرید کے دیتے تھے. آج ہم دوسری چیزوں پہ تو خرچ کرتے ہیں. جب ایجوکیشن کی باری آتی ہے کہتے ہیں کتاب مہنگی ہے، فلانی چیز مہنگی ہے، فلانی، کیونکہ ایجوکیشن کی اہمیت کم ہو گئی ہے. اہمیت پہلے لوگ جی اس کا فائدہ نہیں رہا سر. سر بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں والدین وہ کہتے پیٹ کاٹ کے بچے کو پڑھاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا اس ایجوکیشن سے اس کو کچھ ملے گا. آج کے ایجوکیشن سے کچھ مل نہیں رہا، ڈگری لے کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بچے والدین کیوں اہمیت ہے. ہمارے اسکول خراب ہونے لگے ہیں. ہمیں چاہیے جب ہم کنسپچول پہ جائیں گے کوئی بچہ بے روزگار نہیں ہوگا. ادروائز روبوٹ 2035 میں روبوٹ آیا ہوگا اور آپ کے بچے جاب لیس ہوں گے، سارے جاب لیس ہوں گے. اس وقت ہمیں پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے کہ انشاءاللہ ایسا ایجوکیشن سسٹم آ رہا ہے جس سے آپ کے بچے میں وہ چیز آ جائے گی جو آپ مانگ رہے ہیں، جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہی میرا اور آپ کا کام ہے، یہی ہماری لیڈرشپ ہے. اسی کا ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قوم کو کتنا سمجھایا. جی سر، جی میڈم. ابھی آپ ایک بات سن کے یہ نہیں کہیں گے کہ زلیخا کا قصہ سن کے کہا کہ آپ نے ایسے بات کرنی نہیں. پنجاب میں کہتے ہیں کہ ہیر رانجھا سن کے کہا کہ ہیر مرد کا، وہاں زلیخا کہتے ہیں. کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم نے پرابلم ڈسکس کیا، جو مجھے سمجھ آیا ہے مجھے کہ ہم کیا وہ جنریشن بنا رہے ہیں جو آج کا کنڈر گارٹنر 35 کا وہ کارآمد شہری بن سکے گا. اس کے لیے کیا یہی ہم نے کیا ہے. میں ابھی تک سولوشن پہ نہیں پہنچی. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ اپنے کلاس روم میں ٹیکنالوجی کو لے آئیں گے جی تو ٹیکنالوجی آپ کو خود بخود موو کروائے گی. میں نے اپنی بیٹی کی مثال اس وجہ سے وہ 21st سینچری لرنر یہ نہیں ہوتا کہ استاد اس کو پڑھائے گا، اس کو ٹیکنالوجی پڑھائے گی، اس کو ٹیکنالوجی ڈریون ہوگا، وہ نیویگیٹ کرے گا، وہ انڈیپینڈنٹ لرنر ہوگا. ایگزیکٹلی وہ انڈیپینڈنٹ لرنر ہوگا. اور یہاں میں نے وہ الفاظ زیادہ ریپیٹ نہیں کیے. وہ نیویگیٹ کرے گا. نیویگیشن آج میں یہاں تک آیا ہوں، ہوٹل 1 انٹر کیا تو میری گاڑی کر کے یہاں آگے. یہ بچہ 21st سینچری میں نیویگیٹ کرے گا تو اس کے نیویگیشن کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ٹیکنالوجی کی. 21st
تو ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر کو بنی بنائی ویڈیو دے, میٹرک پاس ٹیچر جو ہے وہ خود ہی پڑھا دے گا, اس کو انوویشن کیوں نہیں دے رہے, اس کو کریٹیوٹی کیوں نہیں. ہم نے یہ نہیں کہا. ہمارا دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیچر تو ایک ویڈیو دیکھے گا نا, اور جو آپ کے جیسے آپ اپنی بیٹی کی ایگزامپل دیتے ہیں, اس سے اس کے 1500 ویڈیوز نکال دیں گے. اس کا بھی ہم نے سولوشن نکالا. آئی ایگری ود یو. آپ کے بچے کے لیے تو ایک ہے, ہم ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کر رہے ہیں جو اسکول کے پرنسپلس کو دینا چاہتے ہیں. اور دیکھیں نیٹ پہ جب سرچنگ ہوتی ہے تو کچھ مسائل آتے ہیں. ایک تو نیٹ پہ سرچنگ بڑی مشکل ہوتی ہے, اپروپریٹ چیز ڈھونڈنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم نے اس کے لیے ایک سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے کہ اس میں اگر الیکٹرو میگنیٹزم ہے تو اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کے ساتھ 5 ویڈیو اور بھی پڑی ہوں گی. نہیں, ہم نے یہ کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ وہ کمنگ ایئر میں ہم آپ کو دیں گے کہ آپ کے بچے کے لیے ملٹیپل چوائسز ہوں جس سے وہ سیکھ سکے. لیکن اگر اس کو کلا چھوڑ دیں گے تو کلا میں بچے کا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے, بہت زیادہ فوکس نہیں کرتا. اچھا بھی ایک کوشچن ہے میرا. جی میم سر. ابھی آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کا تو بات کر دی, 50% مور دین 50% گورنمنٹ کا وہ یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, اور کے پاس جہاں 100 کی کلاس بیٹھ ہوئی ہے, 40 منٹ کا پیریڈ ہے ٹیچر کے پاس, اور ٹیکنالوجی وہاں اویلیبل نہیں ہے, وہ کیا کرے گا؟ اچھا انٹرسٹنگ بات ہے سر, بہت اچھی بات آپ نے کی, کیونکہ ہماری 50% آبادی اس وقت گورنمنٹ اسکول. کشمیر ٹیکسٹ بک کو کشمیر, ابھی میں میری گاڑی میں کتابیں پڑھی ہے, میں آپ کو دکھا رہا ہوں, وہ اس ٹیکنالوجی پہ چلے گئے. کشمیر میں 10 کروڑ کی فنڈنگ سے ہر اسکول میں LED بھی لگ گئی, نیٹ سروس بھی آ گیا, اور انہوں نے کر لی. اور KP کے سیکرٹری ایجوکیشن کو میں نے پریزنٹیشن کی, وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی پیسہ ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے ان کا بجٹ کتنا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سر, پنجاب کا ایجوکیشن سیکٹر کا اسکول کا 365 بلین روپیز ان کا بجٹ ہے. اور اگر 20 لاکھ اسکولوں میں یہ فیسلٹی دینا چاہو تو وہ کچھ ارب لگتے ہیں, 4-5 ارب لگتے ہیں. 350 ارب میں سے 5 ارب لگتے ہیں. یہ آپ لوگوں نے اس کو فیل کیا کہ یہ بڑی ہیوی کاسٹ ہے. ہیوی کاسٹ ان کی دوسری ہے, اور کشمیر جا چکا ہے, KP جا رہا ہے. اور اس دن MDPCTB کو میں نے یہ پوری تقریر کی ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی اس پہ جائیں. اللہ کرے ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی نیک خواہشات ہیں, بجلی پوری آ جائے اس کی بھی کر رہے ہیں. سو دیکھیں آپ نے اس میں کتنا حصہ ادا کیا. یہ یہاں 4 گلاس ہیں, یہ 4 گلاس میں پڑے, یہ 4 گلاس ہیں, 1 2 3 4, اور یہ 4 گلاس بھرے ہوئے ہیں اور ہم 5 ہیں. اگر میں اپنا گلاس آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دوں تو میں نے کچھ دیا نا آپ کو. I'm doing this. I'm doing it. میں نے اپنے گھر کی بجلی, اپنے آفس کی بجلی محلے والے میں تقسیم کر لیے. میرے گھر میں کوئی پاکستانی بجلی استعمال نہیں ہو رہی, سولر لگا ہوا ہے. میں کہیں جاتا ہوں سب سے پہلے سولر لگاتا ہوں. اپنا دفتر کھولتا ہوں سب سے پہلے سولر, کہ اگر میں دن میں 50 یونٹ یوز کر رہا ہوں اور میں نہیں یوز کروں گا تو کسی اور کو مل جائے گا. تو اگر رات کے وقت کیا سب اس پہ عمل کر لیں. آپ لوگ تو UPS استعمال کرتے ہیں. So what do you do at night? سولر میں بیٹریز ہیں. اچھا دوسری بات آج کل تو سسٹم آئے, صبح دے دو رات کو لے لو, صبح دے دو رات کو لے لو, نیٹ میٹرنگ ہے. آپ لوگ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں. ہم تو UPS استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں ہم نے کتابوں میں لکھا ہے UPS ایک چور ہے, اور آپ نے گھر میں چور پالا ہوا ہے. اور جو UPS مسجدوں میں لگے ہوئے اذانیں دے رہے ہیں یہ گناہ ہے. سر UPS کیا کرتا ہے, 100 روپے کی بجلی لیتا ہے, جب اس کو AC سے DC بناتا ہے تو 50 کی ہو جاتی ہے. جب بیٹری میں اندر گھس جاتی ہے تھوڑی دیر رہتی ہے, بیٹری کو ٹچ کرو, ہیٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی سر؟ وہ ہیٹ کیا ہے, الیکٹریکل انرجی از کنورٹڈ انٹو ہیٹ انرجی. 40 کی رہ جاتی ہے. جب بجلی چلی جاتی ہے اور یہ واپس 40 والی بجلی کو DC کو AC میں کنورٹ ہوتا ہے, 20 روپے کی رہ جاتی ہے. AC کے بجلی سے آپ پنکھا چلا رہے ہوتے ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہوتا سر, یہ گیس کی وہ بند ہے کہ نہیں, یہ جو گیس سکر لگ جاتی ہے یہ بند ہے نا, حکومت کہتی ہے گناہ. یہ وہی سکر ہے. کسی کے گھر سے گیس کھینچ کے اپنے بچوں کو آپ ناشتہ کروا دیں, آپ خوش ہو جائیں.
The same is happening with electricity. بجلی کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں, 80% ضائع کر کے پنکھا چلا رہے ہیں. پہلے تو یو پی ایس کو کاٹ لو, اس کے تار کاٹ لو, اس کی جگہ 2-4 پینل 8-10 پینل سولر کے لگا. سر ماشاءاللہ آپ کا سارا لیکچر بہت اچھا ہے, موٹیویشنل بھی ہے, اور ہماری کچھ چیزیں دوبارہ ریوائز بھی ہوئی. گزارش یہ ہے کہ آپ چونکہ ادارہ ہے, اگر آپ ایس ایل سی کی جس طرح A1 والے روم دے رہے ہیں اسی طرح کا آپ کو ٹریننگ پلان ٹیچرس کے لیے سبجیکٹ پر, تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ایک سہولت ہو جائے گی. اور پھر وہ ایشو نہیں رہے گا کہ آپ جیسے میم نے فرمایا کہ ایک ویڈیو نہیں رہے گی, پھر وہ ٹیچرس جب ٹریک پہ آ جائے گا تو وہ زیادہ اچھا ہوگا. اور انشاءاللہ شعیب بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات کی. آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر نہ کریں, ابھی ستمبر سے اسٹارٹ کریں. نہیں, اگست میں کریں گے, اگست سے یا ستمبر سے اسٹارٹ کریں تاکہ, اور اس کا بے شک آپ چارج کریں گے. نہیں سر چارج نہیں سر, پتہ کیا دیکھیں میری بات میں, آپ جب اس کام کو محنت سے کریں گے نا تو آپ کریں, لوگ پے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جا کے نا پبلیشر ٹریننگ آفر کرتے ہیں. آپ ٹریننگ کا پورا ایک سسٹم بنا کے اس کو چارج کریں, کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ کرنا چاہ رہے ہیں, بس آپ اس کے ایس این سی کے جو ایکٹیویٹی بیس ٹریننگ ہے, لیسن پلان بنائیں ٹیچرز, اور یہ چیزیں آپ سر آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچر کو لیسن پلاننگ سکھائی جائے. میں تو اس کے ورک نہیں, پتہ نہیں لیسن پلاننگ سے ایس این سی کو امپلیمنٹ کرنے کا. امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے ایس ایل اوز کیسے کرتے ہیں, بچوں سے کیسے لینا ہے. ٹھیک ہے, ڈن.